خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کا زندہ پاک کلام میں سے جرمیہ نبی کا صحیفہ سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یرمیہ نبی کی کتاب۔ آج ہم اس کے 16ویں باب پر غور و خوض کریں گے، 15 چیپٹر کو بھی کنکلوڈ کریں گے، اور یہ اس سلسلے کا 24واں پروگرام ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ عزیزو، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خداوند کے چھاج کے حوالے سے سیکھا کس طرح خداوند کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، ججمنٹ قریب ہے، انصاف ہونے والا ہے، and it will start from within، یعنی گھر سے خداوند اس انصاف کو شروع کریں گے۔ اور ہم نے اور بہت سی اہم باتوں کو دیکھا، سیکھا متی کی انجیل میں سے، اور آج بھی ہم یرمیہ نبی کے صحیفے کو، حبقوق جو کہ اس وقت ایک کنٹمپرری پروفٹ تھے، اس وقت ہم عصر پروفٹ تھے بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے، اور لوکا میں، جی ہاں، لوکا کی انجیل میں سے بھی، اور بزرگ نوح کے ٹائم کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں خدا ان کے پاک کلام میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ خدا ان سے یہی دعا ہے کہ خدا اپنے پاک کلام کو ہمارے لیے اپنے فتح مند نام میں روشنی کا زینہ بنائے، تاکہ ہم ترقی کرنے والے ہوں۔ انفیکٹ ہم متی کے 24ویں باب اس کی 37ویں آیت سے ہی شروع کرتے ہیں، جہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل نہ ہوا۔ So we are living in the end times, there is no doubt about it۔ اور عزیزو، گزشتہ پروگرام میں جو 23rd پروگرام تھا، جس میں ہم نے کل سیکھا کہ کس طرح خدا کہہ رہے ہیں کہ گیہوں کو اور کڑوے دانوں کو اکٹھا بڑھنے دو، لیکن کٹائی کے وقت پہلے جو کڑوے دانے ہیں وہ کٹیں گے اور ان کو آگ میں جلایا جائے گا، اور پھر خدا ان گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کریں گے۔ تو کئی دفعہ ہم نے یہ بات آبزرو کی کہ اچھا نہیں ہے کہ جی آپ پہلے اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ پہلے جو ہے بڑے ترم خان بن گئے ہیں۔ پہلے کٹنے میں یہ بات کلیئر ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کٹ رہے ہیں، سیپریٹ ہو رہے ہیں، وہ بھوسی کا، وہ کڑوے دانوں کا رول ہے۔ اور اسی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جناب ہم علیحدہ کر دیے جائیں گے یا ریپچر ہو جائیں گے سب سے پہلے، تو پہلے تو وہ علیحدہ ہو رہے ہیں جو کڑوے دانے ہیں۔ So you've got to be careful in interpreting the word of God۔ کیونکہ لوکا کے 17ویں باب میں، جی ہاں، لوکا کی انجیل اس کے 17 چیپٹر میں بھی خداوند سے جب ان کے شاگرد اور فریسی پوچھ رہے ہیں کہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے آپ ہمیں کیا نشان بتائیں گے، تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں 22 ورس سے کہ وہ دن آئیں گے کہ تم ابن آدم کو کہ دنوں میں ایک کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے، اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، ان کے پیچھے نہ ہو لینا، کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کھون کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ And he is talking about it۔ اور وہ پھر وہی کہتے ہیں 26ویں آیت میں کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا۔ اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس دن جو کوٹھے پر ہو، اس کا اسباب گھر میں ہو، اس کو لینے کو نہ اترے۔ اور میں خاص طور پر اس کی 33ویں آیت سے 33rd ورس سے آگے پڑھنا چاہوں گا کہ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا وہ اسے کھوئے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بہت سے لوگ عزیزو ان آیات کے حوالے سے خیال کرتے ہیں کہ جناب یہ ریپچر کی بات ہو رہی ہے، کہ جو لے لیے جا رہے ہیں پہلے وہ آرام میں جا رہے ہیں، سکون میں جا رہے ہیں، اور باقیوں پر جو ہے بڑی آفتیں نازل ہوں گی۔ لیکن عزیزو، پہلے کون جمع ہو رہے ہیں؟ ہم نے خدا ان کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ پہلے کڑوے دانے جمع ہو رہے ہیں۔ سو ڈونٹ بی فولڈ، کیونکہ جب ان لے لینے والوں کے حوالے سے وہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں 37ویں آیت میں 37th verse of chapter 17 of Luke، تو خداوند انہیں مرداروں کی اور گدھوں کی، یعنی کہ ڈیڈ کارپسز کی اور ولچرز کی بات کرتے ہیں۔ پہلے جمع ہو جانا
یا ریپچر کا جو ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے پری ٹریبولیشن ریپچر کا، وہ کوئی خاص اچھا نہیں ہے کلام پاک کی سیدھی سادی سی روشنی میں۔ یاد رکھیں کہ ہم نے ریویلیشن کی کتاب کو بڑی تفصیل سے دیکھا اور سیکھا، اور وہاں پر اس بات کو خداوند کے کلام سے اسٹیبلش کیا ہے کہ کوئی لوگ جو خداوند کے لوگ ہیں وہ ٹریبولیشن سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ خداوند ان پر اپنی چھتر چھایا کرتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ اس ٹریبولیشن کا سامنا بھی کرتے ہیں، لیکن خداوند ان کی امید ہے، خداوند کے تخت کے پاس وہ جاتے ہیں اور خداوند کے لوگوں کو ہی اس میں سے گزرنا ہے۔ تو اس حوالے سے پری ٹریبولیشن ریپچر کہ مصیبتوں سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی، یہ ایک نان ببلیکل سی سوچ لگتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 15:10، یرمیہ 15واں باب 10ویں آیت۔ یرمیہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کر رہے ہیں کیونکہ حالات ٹف ہو رہے ہیں، مشکل ہو رہے ہیں۔ یہودا کو خداوند جج کر رہے ہیں، بہت جلد بابلی وہاں پر آنے والے ہیں، لوگ اسی طرح اپنی من مستیوں میں مگن ہیں، لیکن چونکہ یرمیہ کو خداوند پیغام دے رہے ہیں، یرمیہ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ آئے میری ماں مجھ پر افسوس کہ میں تجھ سے تمام دنیا کے لیے لڑاکا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا۔ میں نے تو نہ سود پر قرض دیا اور نہ قرض لیا، تو بھی ان میں سے ہر ایک مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یرمیہ سے وہ تمام لوگ نفرت کرتے تھے جو سچائی کو، حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ سچائی تلخ تھی، سچائی یعنی ٹروتھ بٹر تھا۔ تو خداوند دیکھیں انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلے تو انہیں کہتے ہیں میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو، مصیبت تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا۔ لیکن خاص طور پر میں اس کی 20ویں آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ خداوند یرمیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا، یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں۔ خداوند بے شک اپنے لوگوں کو رہائی تو بخشیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند کے لوگ جو سچائی بیان کرتے ہیں، جو اس کے کلام کے حوالے سے، آج کل کے حالات کے حوالے سے، اینڈ ٹائمز کے حالات کے حوالے سے سچی بات، خداوند کا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، لوگ ان سے لڑتے بھی ہیں، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے خداوند کے ساتھ سنسیئر ہیں عزیزو، تو جو خداوند یرمیہ کو مضبوط کرتا ہے، تقویت بخشتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی مضبوط رکھنے اور تقویت بخشنے پر قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور بات کا بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں، کیونکہ ایک سوال کیا گیا تھا ان وائز ورجنز اور فولش ورجنز کے حوالے سے، یعنی عقل مند کنواریوں اور جو بیوقوف کنواریاں تھیں ان کے حوالے سے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیوقوف کنواریاں ہیں یا ایون عقل مند جو کنواریاں ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح کی، ہمارے مشیخ کی دلہن نہیں ہیں۔ وہ اس شادی کی ضیافت میں تو شریک ہیں، لیکن دلہن جو ہے وہ ایک ہے۔ یاد رکھیے کہ یسوع المسیح، اس کو ہم آدم ثانی کہتے ہیں، کلام کہتا ہے اور ٹھیک کہتا ہے۔ تو آدم کی ایک بیوی تھی، اسی طرح یسوع المسیح کی بھی ایک بیوی ہے، ایک حصہ ہے۔ ہم سب کلیسیا جو ہیں وہ وی آر ون باڈی، ایک بدن ہے، لیکن آدم کے بدن کا صرف ایک حصہ، ون پارٹ جو ہے وہ اس کی دلہن بنا، وہ اس کی بیوی بنا۔ تو بے شک ہم خداوند کا بدن ہے، کلیسیا خداوند کا بدن ہے، there is no doubt about it، بٹ نہ سر سے اور نہ پیر سے، بلکہ دل کے پاس سے جو پسلی ہے، جو پارٹ ہے، وہ خداوند کی دلہن بنے گا، اور باقی اس ضیافت میں شریک ہیں، باقی اس بدن کا حصہ ہیں۔ بٹ دس از سم تھنگ وچ آئی وانٹڈ ٹو کلیئر، گرچہ یہ ایک ڈیپ اسٹڈی ہے، اس کے حوالے سے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، بہت سے سوال، بہت سے جواب، بہت سی فردر ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، تاہم چونکہ ایک سوال کیا گیا تھا، سو میں نے سوچا کہ اس بھائی کو پرسنلی جواب دینے کی بجائے سب کے لیے اس بات کا جواب دے دوں۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں آگے بڑھیں گے، یرمیہ کے صحیفہ میں، اور خاص طور پر یرمیہ 16 کی فرسٹ 4 ورسز پڑھیں گے، جہاں پر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو بیوی نہ کرنا، اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں،
کیونکہ خداوند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماؤں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی ہے اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوں یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے، نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے، وہ سطح زمین پر کھاد کی مانند ہوں گے، وہ تلوار اور قال سے ہلاک ہوں گے اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی۔ سو گاڈ از پروناؤنسنگ دا ججمنٹ آن جوڈا۔ خدا یہودا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ بڑی بری طرح مارے جائیں گے کیونکہ کسدی آنے والے تھے، بابلونینز آنے والے تھے۔ عزیزو، بہت سے لوگ اس بات کو ایک جملے میں ختم کر دیتے ہیں کہ بابل نے یروشلم کو فتح کیا اور ان کو اسیر کر کے لے گئے۔ اسیر جن کو کیا بہت تھوڑی تعداد میں لوگ تھے، زیادہ تر جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے۔ اینڈ بیفور دیٹ جو سیج ہوئی تھی، جو محاصرہ ہوا تھا شہر کا، لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کھانے پر تیار ہو گئے تھے۔ اینڈ تھنگز ور ویری ڈیفیکلٹ، یہاں تک کہ لوگ آدم خور بن گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا اسرائیل کی، اسپیشلی جوڈا کی ہسٹری میں۔ اور اسی طرح جو اینڈ ٹائمز ہوں گے دے ول ناٹ بی ایزی۔ اور خداوند 10ویں سے 12ویں آیت میں یرمیہ نبی کی معرفت فرماتے ہیں کہ جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا، تب تو ان سے کہنا، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور ان کی پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے۔ لوگ اپنے دلوں کی مانتے ہیں اور خدا کی نہیں مانتے۔ میرا دل یہ کہتا ہے، میرے باپ دادا یہ کہہ کر گئے ہیں، ہمارے ہاں سینکڑوں سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اگرچہ وہ کلام سے مخالف ہے، اگرچہ وہ کلام کے برخلاف ہے، خداوند کے کلام کے برخلاف ہے، لیکن لوگ آج بھی اپنے باپ دادا کی باتوں پر اور اپنے دل کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ عزیزو، کیا ہم ان جیسے لوگ تو نہیں؟ We need to check ourselves. We need to analyze ourselves. خداوند کہتے ہیں یہ اپنے دل کی بات مانتے ہیں اور میری شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ خداوند کی شریعت آپ کے پاس موجود ہے، اس کا کلام آپ کے پاس موجود ہے۔ عزیزو، اسے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نام کے کہلائیں، اس کو بھی مانیں اور اس کی بھی مانیں۔ اور جب میں یہ آیات پڑھ رہا تھا تو مجھے پھر وہی آیت جس کے حوالے سے آج ہم نے پروگرام کا آغاز کیا کہ نوح کے دنوں کی طرح، کیونکہ نوح کے دنوں میں کیا تھا؟ لوگوں کے دل کے خیال برے تھے۔ خداوند کیا کہہ کر طوفان لاتے ہیں کہ لوگوں کے دل کے خیال سدا برے ہی ہیں۔ اور ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یرمیہ کے ٹائم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے دل کی مان رہے ہیں، اور آف کورس وہ کلام کے برخلاف ہے، وگرنہ خداوند کیوں دکھی ہوتے؟ اور کیا آج لوگ اپنے دل کی مان کر خداوند کو دکھی کر رہے ہیں؟ وی نیڈ ٹو سی اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے گھروں میں، اپنی ذاتی زندگی میں۔ عزیزو، سٹ ڈاؤن فار اے وائل، کچھ دیر کے لیے غور کریں، جائزہ لیں، اپنی مصروف زندگیوں میں سے کچھ وقت سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ خداوند تعالیٰ کو دیں تاکہ وہ ہم پر رحم کرے، ہم پر اپنی شفقت کرے اور اپنی شفقت کے ہاتھ کو اٹھائے نہ، جیسے یرمیہ 16 میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں 5ویں آیت میں کہ میں نے اپنی سلامتی اور شفقت اور رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے۔ لیکن 14 سے 17 ورسز میں ایک بڑی اہم بات کی جا رہی ہے، ایک بہت اہم پروفیسی کی جا رہی ہے جو نہ صرف اس وقت پوری ہوتی ہے بلکہ آئی بلیو کہ ان اینڈ ٹائمز میں بھی پوری ہونے کو ہے۔ کہا ہے، لیکن دیکھ، خداوند فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا، وہ ان کو شکار کریں گے، اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا، اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ کر نکالیں گے۔ سو فرسٹ ہی سینڈز فشرمین اینڈ دین ہی سینڈز ہنٹرز، یعنی وہ پہلے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ لوگ جو پراگندہ ہیں وہ واپس خداوند کی جانب جائیں۔
اور جب ایسا نہیں ہوتا، ماہی گیروں سے ایسا نہیں ہوتا، فشرمین سے ایسا نہیں ہوتا، دین ہی سینڈز ہنٹرز، خاص حالات پیدا کرتا ہے. قومیں خدا ان کے لوگوں کو ڈھونڈیں گی، انہیں ماریں گی، پرسیکیوٹ کریں گی. خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی، ہم جانتے ہیں وہ ملک کئی 100 سالوں کے بعد آباد ہوا 1948 میں، کیونکہ دنیا میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لوگ یہودیوں کو مار رہے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہے تھے. سو دے فائنلی گاٹ اے پیس آف لینڈ. لیکن ابھی بھی بہت زیادہ یہودی جو ہیں وہ غیر اقوام میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی اکانومیز اچھی ہیں، وہاں پر سہولتیں ہیں. اسرائیل میں تو دہشت گردی ہوتی رہتی ہے، وائلنس ہوتا رہتا ہے، ٹیررزم ہوتا رہتا ہے. لیکن آئی ڈو بلیو کہ خداوند ان کلام کی آیات کو اینڈ ٹائمز میں پھر پورا کریں گے. عزیزو، خداوند سے، خداوند کے فضل کو مانگتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی آواز کے شنما ہوں. ان ابواب کو، جرمیہ 16 کو، جرمیہ 15 کو، لوک 17 کو، لوکا کے 17ویں باب کو، متی کے 24ویں باب کو ضرور پڑھیے گا. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آمین.